السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب دے، محمد کی الفت بڑی چیز ہے، خدا سے دولت بڑی چیز ہے، نبی کی محبت بڑی چیز ہے، خدا سے دولت بڑی چیز ہے۔ صحابہ میں کافر بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ اس کا باپ مسلمان نہیں ہوا، لیکن نبی کا گستاخ تھا اور صحابی مسلمان تھا۔ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے آیا، کہ میرے باپ کا سر ہے۔ آقا نے کچھ نہیں کہا، یا کچھ کہا ہوگا۔ اللہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے کسی قوم کو اگر اس کے پاس ایمان ہے اللہ پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یوادون من عاد اللہ ورسولہ، کہ اس سے اس کی محبت ہو جو خدا رسول سے مخالف ہے، اس کی محبت اس سے نہیں ہو سکتی۔ اس سے اس کا دل نہیں لگے گا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے ان کے والدین ہوں، چاہے ان کے والدین ہوں یا اولادیں ہوں یا رشتہ دار ہوں، اس کا دل مائل ہوتا ہی نہیں ہے اس کی طرف۔ اور اخوانہم، ان کے بھائی اس کے بھائی ہوں، اس کا دل نہیں لگتا ان کے ساتھ۔ او ازواجہم او عشیرتہم، کوئی بھی رشتہ داری ہو، جب نہیں دل لگتا تو اللہ نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے انہی کے دل میں ایمان رکھا ہے۔ بہت کچھ ہے میرے پاس، لیکن میں کیا بتاؤں آپ کو، تم لوگ محنت نہیں کر سکتے، اگر پوچھو تو وظیفے پورے نہیں ہوتے۔
نمازیں پکی نہیں ہیں، کھوکھری چیز ہوتی جیسی. فقیرہ فقیری دور ہے. آپ کوشش کیا کریں، وظیفے پورے کیا کریں، اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کا وہ عمل پسند ہے جس میں ناغہ نہ ہو. پھر آپ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ اس کو لے کر جیب میں ڈالنا جیسے کہ ورقہ ڈال دیا. قدر نہیں ہے نا. 10 روپے کے نوٹ کی قدر ہے، اس کو ٹھیک کر کے اچھی طرح رکھتا ہے. وظیفے کی قدر نہیں ہے، ایسے جیسے ورقہ ڈال دیا جیب میں. اس لیے پھر کیا نکلے اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں. اتنی بڑی چیز ہے درود، اتنی بڑی چیز، معتبر چیز ہے. یصلون علی النبی، ہر وقت درود پڑھتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود پڑھا کرو. اب خدا نے کہا، لیکن ابتدا اللہ نے کی. چیز کی قدر سمجھے. اللہ کا درود پڑھنا معمولی بات ہے. بہت دیر سے سمجھ میں آتی ہے چیز. اللہ نے کیوں شروع کیا پہلے؟ بعض لوگ بعض جگہ جاتے ہیں 2 لفظ دے دیں، کون سے الفاظ لینے آیا ہے؟ یہ کام جو خدا خود کرتا ہے، درود اللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں، یہ معمولی چیز ہے، وہ قدر نہیں ہوتی.
بہت مشکل ہے اس چیز کا سمجھ میں آنا، بہت مشکل ہے۔ ایک درود شریف کوئی پکڑ لے آدمی اور یہ نہ چھوٹے اس سے، اور اس میں فنا ہو جائے، اللہ کی صورت لکھے گی، نبی کی صورت لکھے گی، لیکن محنت نہیں کرتے۔ محنت کے بعد پھل ملتا ہے۔ درود بہت بڑی چیز ہے، اللہ نے خود شروع کیا اس کو، خود۔ لیکن دل کو کون کھولے، نیت کو کون ٹھیک کرے؟ نہیں تو ڈر ڈر کے ہاتھ لگائے درود شریف کو بھی، اور نیت کو ٹھیک کرے۔ دیکھتے نہیں ورقے کوڑے میں پڑے ہوتے ہیں درود شریف کے، قرآن شریف کے۔ ہو کر چلے جاتے ہیں کہ آواز بعض لوگ تھوڑا بیٹھ جاتے ہیں۔ میں صرف یہاں آتا ہوں حاضری دینے کے لیے، تو میری باتوں سے اندازہ لگایا کرو، حاضری دینے آتا ہوں تو کیا مطلب ہوتے ہیں یہاں۔ میں نے کسی کو کہا آج قربانیاں دینی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی نہیں ہے، ان کی سنت سے محبت نہیں ہے۔ کیا ملے گا اس کو؟ اللہ اوف، اللہ۔ ایک شخص کو انہی پیوند کی وجہ سے زیارت ہوئی، آقا جی نے دیکھا وہ پسند آیا اس کو، تو آقا جی نے پیوند والے کپڑے ڈالے ہوئے تھے، تو انگلی کی اپنی قمیض کی طرف، کہا دیکھو میں نے بھی پیوند ڈالا ہوا ہے، دکھایا میں نے بھی پیوند لگائے ہوئے ہیں۔ اس پیوند کی وجہ سے اس کو آقا جی کی زیارت ہوئی۔ مجھ کو ان کے بغیر صبر نہیں آتا، بالکل نہیں آتا۔
آج کتنا کام پڑا ہوا تھا، میں نے کہا سب چھوڑ دو، پہلے میں حاضری دے دوں وہاں۔ اب حاضری کا مطلب کیا تھا کہ وہاں ہوتے ہیں، اب یہاں ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں تم دیکھ لو۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے، دیکھ لو یہاں ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ اللہ بڑے مشکل مسئلے ہیں، ان کو نہ پایا تو کیا پایا۔ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی اللہ دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں آئی لو یو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو۔